جناب مختار علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر کچھ بیان فرما دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مختار ثقفی علیہ الرحمہ منتقم خون حسین، اپنے وقت کے مجاہد، مرد آہن اور ایسے جانباز کا نام ہے کہ بعض روایات میں ملا کہ جب اپنی ماں یعنی اپنی والدہ دوما کی شکم اقدس میں تھے تب بھی ماں اپنے بیٹے سے ہم کلام ہو جاتی تھی، اور ایسی آوازیں آیا کرتی تھیں کہ تمہارے شکم میں ایک ایسا بچہ پروان چڑھ رہا ہے کہ جو فرزند زہرا غریب کربلا پروردہ آغوش رسالت مآب حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوگا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ جناب مختار ثقفی آپ اس وقت میں چھوٹے تھے، کم سن تھے، کوفے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ مشکل کشا دو جہاں حیدر کرار حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو آپ نے ان بچوں میں سے جناب مختار کو بلا کر آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کی دھول کو صاف کیا، پیار کیا، زانوں پر بٹھایا، پیشانی کو چوما، سر پہ دست شفقت رکھا، اور اب کہا میرے مولا نے، مختار تم ایک دن اسی کوفے میں حاکم کی حیثیت سے ہو، اور بیٹا مختار تمہاری تلوار سے دشمنان حسین قتل کیے جائیں گے۔ اب سوچیے آپ کہ جس کے سر پر خود امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہو، ہمارے یہاں مثال دیتی ہے فلاں کا ہاتھ ہے سر پر، جس پر مولا کا ہاتھ ہو جائے جس کے سر پر، وہ کون سی طاقت ہے جو یہ کہہ دے کہ جس کے لیے مولا نے کہہ دیا وہ مختار نہیں کر سکتے؟ اب تو کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ دعا امام کی ہے، اور خود یہ قبیلہ ثقیف عرب کے اندر ایک بہادر، شجاع اور دلیر قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ امام نے ہاتھ رکھا، دعائیں نہیں، وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب مختار ثقفی پروان چڑھے اور اس عمر کو بھی پہنچے، اور وہ موقع بھی سامنے آیا کہ جناب مسلم علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ سفیر کی حیثیت سے کوفے میں گئے۔ جناب مختار ثقفی علیہ السلام نے آپ کو یعنی جناب مسلم علیہ السلام کو اپنے گھر میں پناہ دی، اور جناب مسلم علیہ السلام کی حمایت میں آپ لشکر تیار کرنے کے لیے آس پاس کے گاؤں سے لوگوں کو آپ کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب جناب مختار علیہ السلام پلٹ کر آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی۔ گئے اسی کام کے لیے تھے، یہ بھی امام حسین علیہ السلام ہی کی نصرت میں آپ کا قدم تھا، تو جناب مسلم علیہ السلام کی حمایت میں آپ لشکر کو مرتب کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور یہ وہ جناب مختار ہیں کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے جب پیار کیا تو کیا کہا تھا؟ حاذا کیس کہتے ہیں سمجھدار کو، زیرک کو، صاحب فراست کو، کہ جس کے پاس بہت زیادہ کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں۔ تو امام نے یہ کہہ دیا کہ آپ سمجھدار ہیں، امام علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ صاحب فہم و فراست ہے، تو بس ہیں۔ تو جناب مختار ثقفی علیہ السلام، اچھا آپ کی قربانی دیکھ لیجیے۔ قربانی جناب مختار علیہ السلام کی یہ ہے کہ واقعہ کربلا جب ہوا ہے تو آپ اس وقت قید میں تھے۔ کئی بار آپ قید میں گئے ہیں، کئی بار آپ کو رہائی ملی، لیکن چونکہ آپ نے اس کو اپنے فرائض منصبی میں شامل کر لیا تھا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اور جس نے بھی ان کے اصحاب کو قتل کیا مجھے ان کو تہ تیغ کرنا ہے، آپ اسی عمل میں مصروف رہے، اور تقریباً 17.5 مہینے کی آپ کی حکومت بھی رہی۔ آپ نے اپنے اس دور حکومت میں جب آپ کو یعنی
ظاہری اقتدار آپ کو ملا ہے، آپ کبھی بھی اس مسند اس کرسی پر نہیں بیٹھے جس پر امیر المومنین امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ چکے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں ان کے غلاموں کا بھی غلام۔ آپ نے دشمنان حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تحقیق کیا۔ بعض روایت کے مطابق 80,303 تو وہ ہیں کہ جو آپ کی تلوار کی زد میں آئے، یعنی آپ نے ان کو قتل کرایا، قتل کیا۔ اب مجھے یہاں رک کر یہ بتلائیں لوگ کہ واقعہ کربلا ہوا، شہادت ہو گئی، جناب مختار علیہ السلام نے انتقام لے لیا۔ جناب مختار علیہ السلام کے انتقام کے بعد جب جناب مختار علیہ السلام نے ان ملعونوں کے سر بھیجے، بالخصوص حرم اللہ جیسے ملعون کا، میں تو یہ کہوں گا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزا، قاری، انصار، احباب، جتنوں کے بھی جو قاتل ہیں یا جنہوں نے قاتلوں کا ساتھ دیا ہے، سب کے اوپر لعنت، اور جو آج کے دور میں قاتلوں کی حمایت کریں ان پر لعنت، اور جو جناب مختار ثقفی جیسے عظیم مجاہد کی قربانی کو تسلیم نہ کریں۔ پہلی تو دعا کروں گا اللہ انہیں عقل سلیم دے دے۔ اب اس کے علاوہ بہرحال ہمارا کہ رمضان ہے اور میں کیا کہوں، یا یوں کہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جناب مختار ثقفی علیہ السلام نے۔ بھائی اس کارنامے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم جیسا تو یہ کہے گا، مجھ جیسا طالب علم منظر علی عارفی یہی کہے گا کہ انہوں نے اگر یہ کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں جب جناب مختار ثقفی نے ان ملاعین کا سر بھیجے ہیں، بالخصوص ملعون کا سر، کہ جس نے آپ کے چھوٹے بھائی سب سے چھوٹے علی، حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے گلو ناظرین پر تیر سے شعبہ چلایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دیکھا، سجاد مستر نے جب دیکھا، امام علیہ السلام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے کہا کہ اس ظالم کو اس کے کیفر کردار تک مختار ثقفی نے پہنچایا۔ معلوم ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ چچا کہہ کے پکارتے تھے۔ کیوں؟ امام آپ کے جد یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختار ثقفی کو بیٹا کہہ کے پکارا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ ان کے چچا کہہ لیں، جد کہہ لیں، یعنی اتنے بڑے، اتنی زیادہ قربانیاں دینے والوں کو ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو سائڈ میں کرے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی قربانی کو اگر قربانی نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم یہ بھی نہیں پہچان سکتے کہ ہمارے باپ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا قربانیاں دے کے ہمیں پروان چڑھایا ہے۔ اور عزاداری میں بڑا ہاتھ ہے جناب مختار ثقفی کا، اتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، دشمنوں کو تہ تیغ پہنچایا ہے۔ آپ کی تلوار سے اتنے سارے دشمنان اہل بیت قتل کیے گئے، دشمنان امام حسین علیہ السلام کے دشمن تھے وہ سب قتل کیے گئے۔ اگر ہم ان کی قربانی کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا رہا؟ کیونکہ ان کا حق عزاداری کے تحفظ میں ہے، انہوں نے بچایا ہے۔ اور عزاداری چونکہ ہماری جان ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہمارا ٹریڈ مارک ہے۔ ہم اگر عزاداری سے الگ ہٹ گئے ہماری پہچان ختم ہوگی۔ دو چیزیں ہمیں ہر وقت ساتھ رکھنی، ایک پروردگار عالم کی عبادت، اس کی بارگاہ میں سر کو خم کرنا، یہ یوں کہوں کہ پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں، سینے پر ماتم کے نشان، دونوں چیزیں ہمیں برابر لے کے چلنی ہیں۔ عزاداری ہماری پہچان ہے، ہم اس کے بغیر ہم نہیں رہ پائیں گے۔ بعض افراد آپ دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اور دو بار تو آپ ہی کے ذریعے ہمارا بیان آ چکا۔ ایک بار جناب شوکت بھارتی صاحب نے جب ادارہ تنظیم مکاتب میں علماء کو جمع کیا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا، آج آپ بھی سن لیجیے۔ جناب مختار ثقفی کو اگر کوئی مختار کہہ کے پکار رہا ہے، عام انسان کے لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ سلام کر لیجیے۔ میں تو قبروں میں آرام کر رہے ہیں ان کو ہی سلام کہتا ہے، جب وہاں سے گزریے تو ان کو سلام کر لیجیے۔ آپ جناب مختار ثقفی کو مختار ایسا تھا، مختار، یہ افسوس ہوتا ہے جس کی قربانیوں کے سبب مولا خوش ہو رہے ہیں، معصوم خوش ہو رہے ہیں، جن کی قربانیوں کے سبب جناب سیدہ زینب خوش ہو رہی ہیں۔ خواتین عصمت و طہارت کے سروں میں اگر تیل ڈلا ہے، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو جناب مختار ثقفی کی قربانی کے بعد آپ ان کی قربانیوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ اور عزاداری جو آج ہمارے سامنے جس طریقے سے ہے، اس میں جناب مختار ثقفی کا بڑا ہاتھ ہے۔ بس یہ کہہ کر کہ مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جو بچھڑیں گے تو مر جائیں گے۔ بعض افراد آج بھی ان پاکستان کے عالم دین کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں پاکستان کے افراد سے پیار ہے، اپنے یہاں کے سے نہیں ہے، ان کا بڑا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہے،
ہمیں تو اپنے وطن کے ساتھ ساتھ آزاداری سے پیار ہے. ہمیں تو جناب مختار ثقفی کی قربانیاں عزیز ہیں, تو ہم تو ان کی قربانیوں کو تسلیم کریں گے. جو جناب مختار ثقفی کی قربانیوں کو نہیں مان رہے ہیں, یا جو افراد ایک بدعات اور ایک سنت ایسی چیزوں کو کہ جن میں میچ ہی نہیں ہے, اگر کوئی یہ کہے بیٹا اس طاقت کا مالک ہے اور اس کا باپ اس طاقت کا مالک ہے تو کچھ برابری ہوگی, کم از کم جنس تو ایک ہے. کہاں ایک بدعت چیز, کہاں عزاداری ایک مستحب چیز, ایسی چیزوں کو آپ ملا رہے ہیں. اپنی عقل کا سودا نہ کیجئے, سوچئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا کچھ کر گزریں کہ آپ کو بارگاہ پروردگار میں, بارگاہ سیدہ زینب میں, بارگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں آپ کو معافی مانگنی پڑے. اور مانگ لیجئے اگر آپ کو احساس ہو گیا ہو اپنی غلطی کا, اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہو. ہم نے عزاداری کے تعلق سے کسی سے کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جو عزاداری کے خلاف ہو. عزاداری ہماری جان ہے, ہماری روح ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری معرفت ہے, ہمارا ٹریڈ مارک ہے. ہم اگر پہچانے جاتے ہیں عزاداری کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. نہ جناب مختار ثقفی جیسے عظیم قربانی دینے والوں کے تعلق سے ہم کسی سے کچھ سن پائیں گے, کچھ نہیں کہہ پا سکتے, کم از کم جواب تو دے سکتے ہیں. تو آخری میں یہ کہہ سکتا ہوں میں, ہمیں چاہیے جناب مختار ثقفی کی قربانیوں کو تسلیم کریں اور جناب مختار ثقفی کو سلام کریں, تاکہ ہماری آخرت بھی صحیح ہو سکے اور عزاداری کے تعلق سے ہماری ان کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کو تسلیم کریں. بس یہ کہہ کر پہلے جو مصرے پیش کیے تھے وہ جناب رضا سرسوی کے 2 تھے. اب یہ آخری 2 مصرے سن لیجئے, جناب رضا مورانوی کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غم حسین کا سورج جدھر بھی جائے گا, غم حسین کا سورج جدھر بھی جائے گا ادھر ہی جائیں گے سورج مکھی کے پھول ہیں ہم. یہ کہہ کر کہ پروردگار جناب مختار ثقفی کی شہادت کے تعلق سے آپ نے مجھ سے بیان لیا. پہلی دعا یہ ہے کہ سجاد ٹائمز اور قومی رسالے کے ایڈیٹر میرے بھائی جناب جمال صاحب کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے اور ان کی خدمات کو قبول کرے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم کو عزاداری ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ہمیں محمد علی محمد نے فرمایا ہے. انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ایسے کرنا ہے. اور اس کے بعد کی دعا یہ ہے کہ پروردگار وہ افراد جو جناب مختار ثقفی کی قربانیوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا اللہ انہیں توفیق دے تاکہ وہ ان کی قربانیوں کو پہچانیں اور جناب مختار ثقفی کو سلام کریں. اور چونکہ کورونا کا زمانہ ہے, اس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں, یا اللہ تمام تر انسانوں کی حفاظت فرما. اور جو اس ماہ میں لوگوں کی خدمت کریں, یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما, سب کی عبادتوں کو قبول فرما, سب کے سجدوں کو قبول فرما. جو دوسرے کی مدد کریں, یا اللہ ان کی اتنی مدد فرما کہ پروردگار انہیں اور زیادہ جذبہ عطا ہو, حوصلہ عطا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے عالی جناب مولانا ڈاکٹر منظر علی عارفی صاحب. میں جمال مرزا، سجاد ٹائمز.